نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الإله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وآله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام بسم الالہ یہ لفظ بمنزلِ بسم اللہ کے، جیسے کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام سے کسی کام کے آغاز کرنے کے لیے الفاظ مخصوص نہیں ہے کہ آپ کن الفاظ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے کام کا آغاز کریں گے۔ بعض حضرات بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بعض الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، بعض کوئی بھی ذکر الہی کر دیتے ہیں۔ یہاں حضرت نے بسم الہ کے نام کے الفاظ سے اپنی اس منظومہ کا آغاز کیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، معبود کے نام کے ساتھ۔ شارع الاحکام، شارع کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز، جو قانون تجویز کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، قانون بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں شارع۔ تو حقیقی اور اسلام کا اول شارع وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ یہ فرق اپنی جگہ کہ اللہ رب العزت جو شارع ہیں خود اپنی ذات سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن شارع ہونا دونوں کا مسلم ہے۔ اس طرح کہنا کہ صرف شریعت بنانے کا حق اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی نہیں، تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تشریع کی حیثیت اللہ کو بھی حاصل ہے اور پیغمبر کو بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں پیغمبر دیں اسے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہاں قرآن پاک کی تعلیمات مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں۔ اس سے وہ تعلیمات مراد ہے جو اس قرآن پاک سے ہٹ کر پیغمبر دیں گے، اور اس سے وہ نواہی مراد ہے جو اس قرآن پاک کے اندر مذکور نہیں ہے۔ پیغمبر جن چیزوں سے منع کریں گے، جن کی نہیں کریں گے، جس چیز کو نواہی میں سے قرار دیں گے، تو وہ منہیات میں سے قرار دیں گے، تو وہ چیز بھی ہمارے لیے ممنوع ہو جائے گی۔ یہی ہے وہ حیثیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی حیثیت حاصل۔ بسم الالہ، اللہ کے نام کے ساتھ، معبود کے نام کے ساتھ۔ معبود کا جو مصداق کی حقیقی ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس وجہ سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ متعین فی ذہن ہے کہ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، الہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ گو لفظ الہ کا اطلاق کوئی کسی دوسرے معبود پر بھی کر لیں، لیکن حقیقی معنی کے اعتبار سے اور معبود حقیقی ہونے کے ناطے اس کا اول مصداق، اول مراد اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو بسم الالہ، معبود کے نام کے ساتھ، شارع الاحکام، جو احکام کو تجویز کرنے والے، جو احکام کو بنانے والے، جو احکام دینے والے ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، ما ثبت بالکتاب، جو کتاب سے ثابت ہو، جو شریعت جس چیز کا حکم دے دیں وہی حکم ہے۔ باقی توضیح طلبی کے اندر آپ نے تشریح کے ساتھ اس کو پڑھ لیا۔ مع حمدہ، حمد یہ بمنزلہ حمدللہ کے ہے، الحمدللہ کے ہے، لیکن حضرت نے چونکہ منظوم کلام پیش کرنا ہے تو منظوم کلام کے اندر اختصار مد نظر ہوتا ہے، اس وجہ سے مختصر الفاظ اشارتاً لا کر مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے اندر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور مع حمدہ کے اندر گویا کہ پورے الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ابدأ فی نظامی، میں اپنے اس منظوم کلام کے اندر
آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ ثم الصلاۃ والسلام سرمدا، پھر صلاۃ و سلام ہو۔ یہ صلاۃ و سلام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو شاباشی دینا، کہ آپ کو اس بات پر شاباش ہو، آفرین ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صلاۃ و سلام کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ سرمدن، سرمد کہا جاتا ہے ہمیشہ۔ سرمدی کا مطلب ہوتا ہے جس کا نہ کوئی انتہا ہو نہ کوئی ابتدا ہو، اس کو کہا جاتا ہے سرمدی۔ تو یہ ایسے درود و سلام ہو جو بے انتہا ہو، جیسے کل بھی گزر چکا، علی نبی جن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں چونکہ امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے جب مطلق صلاۃ کسی نبی پر ذکر کیا جائے اور نبی کا تعین نہ کیا جائے تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہی ہوگی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی مراد ہے، علی نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قد اتانا بالہدی، جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے۔ پورا قرآن پاک ہدایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی ہدایت۔ وآلہ وصحبہ الکرام، اور ان کے آل پر، وصحبہ الکرام، آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں، یا ہر نیک آدمی، متقی و پرہیزگار آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشاد کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں۔ وصحبہ الکرام، اور ان کے صحابہ، ان کے دوست، الکرام، کریم کی جمع ہے معزز کو کہتے ہیں، کوئی بھی شریف، کوئی بھی معزز اور اس بات کے قابل کہ اس کی تکریم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ کریم کہلاتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی انسان ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ علی ممر الدہر والاعوام، صحابہ سے کون مراد ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، تکرار فضول ہے۔ علی ممر الدہر والاعوام، ممر یہ مصدر میمی ہے، اس کا مطلب ہے گزر جانا۔ ممر الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ بھر، زمانہ گزرتے ہوئے، والاعوام، اعوام عام کی جمع ہے اور یہ سال کو کہتے ہیں، زمانے اور سالوں کے گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ کرام پر درود و سلام۔ اب درود و سلام جو ہے پیغمبر کے علاوہ دوسروں کے اوپر طبعاً تو درست ہے لیکن مستقلاً درست نہیں ہے، یہاں طبعاً ہے، اس وجہ سے صحیح ہے۔ وبعد، فالعبد الفقیر المذنب، فالعبد الفقیر المذنب، بس یہ بندہ جو فقیر ہے، کل بتلا دیا تھا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی، تمام مخلوق فقیر ہے، لیکن دل سے اس کا اعتراف، حضرت نے دل سے اس کا اعتراف کر کے اپنی طرف لکھا۔ بہت سارے لوگ اپنے لیے عجیب قسم کے القابات استعمال کرتے، الحقیر، الاحقر، الفقیر، الابکر، لیکن اگر کوئی اور اس کو بولیں کہ حقیر ہو، حقیر ادھر آ جائے، حقیر ادھر دیکھیں، حقیر آپ نے یہ لکھا ہے، تو پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ جو لفظ آپ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تو دوسرے سے سنتے ہوئے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے دل سے نہیں لکھ رہے، صرف دکھلاوے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو جو چیز، جو لفظ آپ خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جب تک اس لفظ کو دوسرے سے سنتے ہوئے اپنے لیے برداشت نہ کرے تو ایسا لفظ اپنے لیے لکھے ہی نہیں۔ ایسا لفظ جیسے کہ العبد الحقیر لوگ لکھتے ہیں، العبد الضعیف لکھ لیتے ہیں، الاحقر لکھ لیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ لفظ آپ کے لیے کوئی اور استعمال کرے تو آپ برداشت کر سکیں گے، تو پھر اپنے لیے لکھیں، ورنہ صرف دکھلاوے کے لیے لکھنے سے احتراز کرے، بہتر ہے۔ فالعبد الفقیر المذنب، اذنب یذنب، اذناب کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، تو یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے گناہگار کے معنی میں۔ محمد ابن عابدین یطلب، محمد ابن عابدین، محمد امین ابن عمر العابدین رحمہ اللہ تعالی، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا نام ہے، یہ شام کے رہنے والے تھے اور یہ 1198 کو پیدا ہوئے
بعض حضرات کی تھی 1197 کو پیدا ہوئے اور 1252 کو وفات ہوئے. بہت ہی کم عمر پائی لیکن اس میں کمال کیا. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے کمال والے لوگ جو ہیں اکثر ان کی عمریں بہت کم رہی ہیں. آپ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو دیکھیں، کمال کیا ہے، اجتہاد کے درجے تک پہنچے ہوئے انسان ہیں ہندوستان کے سرزمین پر، لیکن عمر بہت 48 سال پائی. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فلسفے کے تو امام ہی ہے، باقی مسائل میں علوم میں وہ یکتائے روزگار انسان ہے. عمل جد مسلسل اور بہترین حکمت میں عملی وضع کرنے کے اعتبار سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ثانی نہیں رکھتے، لیکن عمر بہت کم پائی. انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی. یہ 1252 کو وفات ہوئے اور علامہ شامی ان کی جو کتاب ہے فتاوی شامی، اسی نے حضرت کو دوام دیا، نام دیا اور اسی کتاب سے ان کو شہرت ہوئی. یطلب توفیق ربہ الکریم الواحد، کیا مانگتا ہے؟ توفیق مانگتا ہے. وفق یوفق، توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے جو بطور اعلیٰ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کا میسر ہو جانا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق کا حصول. جیسے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پورا ماحول مل گیا، والدین کی طرف سے اجازت آپ کو مل گئی، آپ سے نان و نفقہ اور کمائی کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، کسی مدرسے میں گئے وہاں آپ کو بہترین سہولیات کے ساتھ موقع عطا کر دیا گیا، تو گویا کہ آپ کو توفیق مل گئی ہے. اب اس توفیق کو کارآمد بنانا یہ آپ کے ذہن اس کو اوپر ہے. ٹھیک ہے، توفیق رب ہی اپنے رب کی توفیق مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. الکریم جو کریم ہے، الواحد جو واحد ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. والفوز بالقبول فی المقاصد، والفوز بالقبول فی المقاصد، اور مقاصد کے اندر مقبولیت کے ساتھ کامیابی چاہتا ہے. مقاصد کے اندر مقبولیت کے ساتھ اللہ سے کامیابی چاہتا ہے. تو گویا کہ ابتدا اور انتہا، ابتدا توفیق سے کر دی اور انتہا والفوز بالقبول فی المقاصد، یعنی کسی کام کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اس کے اختتام مقبولیت پر ہو جاتا ہے. کہ جب اللہ کے یہاں وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے تو گویا کہ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وفی نظام جوہر نزید وعقد در باہر فرید، وفی نظام جوہر نزید، نظام پرونے کو کہتے ہیں اور نظم نظام دونوں مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور نظام منظوم کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یا مصدر کے معنی میں. وفی نظام جوہر نزید، نزید یہ مفعول کے معنی میں ہے، اگرچہ نزید فاعل کے وزن پر ہے لیکن مفعول کے معنی، منزود کے معنی میں، جڑا ہوا اور مرتب. فی نظام جوہر نزید، مرتب جوہر کے پرونے میں، مرتب جوہرات کے پرونے میں. وعقد در، عقد کہا جاتا ہے ہار کو، عقود اس کی جمع آتی ہے. در موتی کو کہتے ہیں، باہر فائق کو کہتے ہیں، فرید یکتا، جو یکتا زمان ہو، پورے زمانے میں ایک چیز پائی جا رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں یکتا زمان. فرید دہری ہی، وہ اپنے زمانے میں یکتا روزگار ہے، یعنی اپنے زمانے میں اس کا ہم مثل کوئی نہیں. اس کے استعمال، اس کے لیے تعبیر کے طور پر لفظ فرید کا استعمال ہوتا ہے. وفی نظام جوہر نزید، اور مرتب جوہر کے پرونے میں. وعقد در باہر فرید، اور موتیوں کی ہار میں جو فائق ہے اور یکتا ہے. سمیتہ عقود رسم المفتی، سمیتہ، سما یسمی تسمیتاً کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا. عقود ابھی گزر چکا کہ عقدن کی جمع ہار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ہار ہے ہی نہیں، تو اس سے مراد منظوم کلام ہے.
اس سے مراد کیا ہے؟ منظومہ۔ رسم المفتی، رسم علامت کو کہتے ہیں، کل اس کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ رسم علامت کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں العلامۃ التي تدل المفتی علی ما یفتی، یعنی مفتی جن علامات کا سہارا لے کر فتویٰ دیتا ہے انہی علامات کو رسم کہتے ہیں۔ انہی علامات کو کیا کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں۔ صاحب در مختار نے مقدمے میں رسم المفتی کے نام سے لکھا، اور قاضی خان نے بھی اپنے فتاوی کے آغاز میں تھوڑا سا اس کے اوپر لکھا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں اصول افتاء، اصول افتاء، اور اس میں چونکہ آداب کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اصول افتاء و آدابہ، ٹھیک ہے، اور فتویٰ نویسی کے اصول اور آداب، اس نام سے کئی اردو کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ ترجمہ ہے رسم المفتی کا۔ مفتی کسے کہا جاتا ہے؟ شرعی مسئلہ بتلانے والا، شرعی مسئلہ بتلانے والا مفتی کہلاتا ہے۔ لیکن مفتی کے لیے اجتہاد کا حامل ہونا لازمی ہے۔ جو مفتی اجتہاد کی صفت کو حاصل کیا ہوا نہ ہو اسے مفتی رسماً تو کہا جاتا ہے، عرفاً تو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مفتی نہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ناقل ہے۔ کیا ہے؟ ناقل۔ اور اس دور میں ایک مفتی کا کمال یہ ہے، اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ نقل کرے تو سمجھ بوجھ کر نقل کرے۔ صحیح مسئلہ نقل کرنا اس وقت کے مفتی کی ذمہ داری ہے، اور جو اس طرح صحیح طرح نقل سے کام لے کر کام کر سکتا ہو، یعنی جو نقل کرنے کے اصول و ضوابط ہے، اور نقل کرتے ہوئے خود عبارت کو سمجھتا ہو کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، میں جو نقل کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے اس دور میں مفتیان کرام یہ ناقلین عظام ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمۃ الشامی کے اندر تفصیل آ جائے گی۔ یحتاجہ العامل او من یفتی، رسم المفتی، یحتاجہ العامل، وہ رسم المفتی جس کا محتاج ہے، العامل، عمل کرنے والا، شرعی مسائل کے اوپر عمل کر رہا ہے، خود مطالعہ کرنا، خود مطالعہ کر کے، تو خود مطالعہ کرنے سے آپ کسی حکم تک پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تب کر سکیں گے کہ جب آپ کو اصول کا پتہ ہو کہ یہ حکم یہاں پر اس کتاب کے اندر ذکر ہے، یہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتبار نہیں، یہ جزیہ یہاں ذکر ہے، یہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتبار نہیں، نصوص کے موافق ہے، مخالف ہے، کس کا مسلک ہے، کس کا نہیں ہے، راجح ہے، مرجوح ہے، یہ ساری چیزیں جانیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں جانتے، اس کتاب کے اندر لکھا یہ جزیہ کسی جگہ میں، کسی جگہ فلاں حیلہ لکھا ہوا ہے اور فلاں جو ہے نا راستہ دیا گیا ہے، تو بھائی ہر دیے ہوئے راستوں کا اعتبار نہیں ہوتا، ہر حیلوں کا اعتبار نہیں ہوتا، ہر قول کا اعتبار نہیں ہوتا، ہر جزیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کو اصول کے اوپر پرکھنا پڑتا ہے۔ اگر اصولوں کے مطابق ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ او من یفتی، یا اس طرح جو شخص دوسرے کو فتویٰ دینا چاہے تو اس رسم المفتی سے کام لیے بغیر دوسرے کو فتویٰ نہیں دے سکتا، رسم المفتی سے کام لیے بغیر دوسرے کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وہاں انا اشرع فی المقصود، وہاں انا، اب میں اشرع فی المقصود، مقصود کے اندر شروع کرتا ہوں، مستمنحا من فید بحر الجود، مستمنحا باب استفعال سے استفعال کا صیغہ ہے، استمنح یستمنح، استمناح کا مطلب ہوتا ہے عطیہ کو طلب کرنا، عطیہ طلب کرنا، مطلق طلب کے معنی میں بھی آتا ہے، مستطلب جیسے کہ طالب کے معنی میں مستطلب اور مستمنح سب ایک ہے۔ مستمنحا عطیہ طلب کرتے ہوئے، من فیض بحر الجود، جود کہا جاتا ہے سخاوت کو، بحر کہتے ہیں دریا کو، بحور اس کی جمع تھی، ابحار بھی آتی ہے، فیض فیضان کو کہتے ہیں، یہ بھی دینے ہی کے معنی میں آتا ہے، بہانے کے معنی میں آتا ہے۔ مستمنحا تو عطیہ طلب کرتے ہوئے، من فیض بحر الجود، سخاوت کے دریا کے فیضان میں سے۔ یہاں تک حضرت نے اپنا خطبہ پورا کر دیا
اب آگے مقاصد کو شروع کر رہے ہیں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ یہ اشعار زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علم، یہاں سے اصول افتاء کا آغاز ہو رہا ہے، رسم المفتی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعلم، جان لیجئے۔ اب چونکہ فرد کو مخاطب کر رہے ہیں، فرد کو، مجموعہ کو مخاطب نہیں کر رہا، مجموعہ کو مخاطب کرتا ہے اس انداز سے کہ اس مجموعے کا ہر فرد بذات خود مخاطب ہے، اس مجموعے کا ہر فرد بذات خود مخاطب ہے مستقل طور پر، اس لیے یہاں مفرد کا صیغہ ذکر کیا۔ اعلم، مجموعہ نہیں، ہر فرد سنیں، ہر فرد یہ بات جانے بأن الواجب اتباع ما، فقہ کے میدان میں، فتویٰ کے میدان میں، افتاء کے میدان میں واجب ہے، لازم ہے اتباع ما، اس قول کا اتباع کرنا، اس قول کی پیروی کرنا، ترجیحہ عن اہلہ، جس قول کی ترجیح اہل ترجیح سے، اہل ہی کی ضمیر لوٹتی ہے ترجیح کی طرف، یعنی جس کی ترجیح اہلی ترجیح سے قد علم، معلوم ہو۔ علم یہ مجہول کا صیغہ ہے مفرد کا، لیکن الف برائے اشباع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول کی ترجیح اہل ترجیح سے ثابت ہو، اسی قول پر آپ فتویٰ دیں گے، اسی قول کو آپ لیں گے، اور اس کی پیروی کرنا آپ کے لیے لازم اور واجب۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قول راجح ہے دوسرا قول مرجوح ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیں بھی قول تو ہے نا کسی کا، ٹھیک ہے بھائی، امام ابو حنیفہ کا نہ صحیح، امام محمد کا تو ہے، امام محمد کا نہ صحیح، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد وغیرہ کا تو ہے، کسی نے کسی کا تو ہے، کسی نے تو اس کے اوپر عمل کر دیا ہوگا، ہم کر لے تو کیا ہو جائے گا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایک امام کا جو قول ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اس امام کا عمل بھی اسی طرح ہوگا نا۔ کوئی شخص کہے کہ بھائی حسن بن زیاد نے بڑے امام تھے، ان کا یہ قول ہے تو اسی کے اوپر وہ عمل کرتے رہے ہوں گے، جب انہوں نے کیا تو میں بھی کر دیتا ہوں، باب ظفر ہے، دوسرے امام کا نام لے لے بہرحال، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علم، اس قول کی، اس روایت کی پیروی کرنا واجب ہے جس روایت، جس قول، جس رائے کی ترجیح اہل ترجیح سے راجح معلوم ہو کہ بھائی اہل ترجیح نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ بھائی آگے اصول آئیں گے، میں سے بھی اشارتاً اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ ایک قول امام ابو حنیفہ کا، ایک قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، دونوں آپ کے سامنے آ گئے، اب ان دونوں میں سے کون سے لینا ہے؟ تو اصول ہے، آگے آتے ہیں کہ بھائی اول جو مقام و درجہ حاصل ہے امام ابو حنیفہ کے قول کو حاصل ہے، پھر امام ابو یوسف کے قول کو حاصل ہے، پھر امام محمد کے قول کو حاصل ہے، پھر اس کے بعد دیگر حاصلات۔ لیکن اگر ٹکراؤ آ جاتا ہے تو پھر دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے تقسیم کی ابواب کے اعتبار سے، عبادات میں امام ابو حنیفہ کا قول مطلق قبول کیا جائے گا، اور ذوی الارحام، میراث وغیرہ کے مسائل میں مطلق امام محمد کے قول کو قبول کر لیا جائے گا، اور قضاء وغیرہ کے جو ابواب ہے ان میں مطلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی دلائل کے ذریعے سے اکابر نے، اہل ترجیح نے، ائمہ اعظام نے گفتگو کی ہے، کسی ایک قول کو راجح قرار دے دیا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی قول لینا ہے۔ کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں پر بہت سارے اقوال تھے کہ ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے، ایسی مختلف اقوال لکھے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی کون سا قول اس میں درست ہے۔ تو پتہ یہاں سے چلے گا، اب آگے آپ کو علامات بتا دیں گے کس قول کے آخر میں کبھی کبھی ایک قول ذکر کر دیتے ہیں، اس کے آخر میں ہوتا ہے وعلیہ الفتویٰ، کبھی آخر میں آتا ہے وہ بہ یفتیٰ، اور کبھی کبھی آتا ہے وہ بہ تعامل الناس، وعلیہ تعامل الناس، اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب امام ابو یوسف کے قول کو بھی یہی لکھا گیا، امام احمد کے قول کو بھی یہی لکھا گیا، امام اعظم کے قول کو بھی یہی لکھا گیا، تو اب یہ بات طے ہے کہ سب کو ایک جیسے الفاظ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا الفاظ کے اندر۔ ایک کو لکھا ہوگا وعلیہ الفتویٰ،
وعلیہ العمل اليوم یہ لفظ ہوگا، وبہ العرف، اور وہی جر العرف یا یجر العرف، وبہ العرف، یہ وعلیہ العرف، اس قسم کے الفاظ ہوں گے۔ اور کبھی کبھی وفتہ بہ المتاخرون، وفتہ بہ المشائخ، اس قسم کے الفاظ ہوں گے۔ تو اب ان الفاظ کی قوت کو دیکھا جائے گا، ان الفاظ کی قوت کو دیکھا، جیسے کہ دیکھیں یفتہ بہ، اب یہ یفتہ فعل بہ جار و مجرور بعد میں، جار و مجرور کا مقام بعد ہی میں ہے، یعنی اپنے اصول و ضوابط کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہے، کوئی تقدیم و تاخیر اس کے اندر نہیں۔ لیکن وہ بہ یفتہ، یہاں بہ کو مقدم، جو جار و مجرور ہے اس کو مقدم کیا۔ اور آپ نے بلاغت کے اندر یہ بات پڑھی ہے، المعانی کے اندر، کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسرہ، کہ جو چیز مؤخر ذکر کرنی ہے اس کو اگر مقدم ذکر کر دیا جائے تو وہ کسی نہ کسی اضافی کا فائدہ رہتا ہے، حصر کا فائدہ رہتا ہے، اختصار کا فائدہ رہتا ہے، اختصار کا فائدہ رہتا ہے، کہ بھائی اب یہی قول یعنی صحیح قول فتویٰ اسی قول پر منحصر ہے، اب فتویٰ یہی ہوگا۔ تب دیکھیں دونوں کے الفاظ استعمال ہوئے، وبہ یفتہ، دوسرے قول کے لیے استعمال ہوا یفتہ بہ، تب ان دونوں الفاظ کی قوت کو دیکھا جائے گا۔ تو ان دونوں الفاظ میں سے بہ یفتہ والے الفاظ جو ہے وہ قوی ہے، لہذا اب فتویٰ اسی کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کتابوں کے اعتبار سے، ائمہ کے اعتبار سے بھی اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال دے دی، یہ اس مثال کو آپ ختم نہ سمجھیں، آگے جو ہے نا اس کی اور بھی باتیں آتی۔ او کان ظاہر الروایہ، یا وہ قول ظاہر الروایہ کا ہو۔ ظاہر روایہ کیا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں، ٹھیک ہے، آگے متن کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے۔ وَلَمْ يُرَجِّحُوا خِلَافَ ذَاكَ فَاعْلَمِي، اب ظاہر روایہ کو لیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہر الروایہ قول کے برخلاف دوسرے قول کو اہل ترجیح نے ترجیح نہ دی ہو۔ ابھی میں جو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ بھئی قول امام اعظم کا اور ایک قول امام ظفر کا کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اگر اہل ترجیح نے ترجیح دی ہو امام ظفر کے قول کو تو پھر فتویٰ کے لیے متعین ہو جائے گا امام ظفر کا قول، پھر امام اعظم کا قول نہیں لیں گے، امام اعظم کے قول پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے، فتویٰ بھی نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ اہل ترجیح نے اب ترجیح دی ہے امام ظفر کے قول۔ اور کئی مسائل ہیں، غالباً تقریباً 42 تک مسائل ایسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ان مسائل میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ ایک طرف پر ہے، امام ظفر دوسری طرف پر ہے، امام ظفر کے قول کو لیا گیا اور ائمہ ثلاثہ چھوڑ دیے گئے، حالانکہ وہ سارے کے سارے عظمت اور فقاہت اور وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے امام ظفر سے بہت اونچے، لیکن اہل ترجیح نے ترجیح امام ظفر کے قول کو دیا۔ تو اس کو بھی دیکھنا ہے، کہتے ہیں وہ انکان ظاہر الروایہ، اگر کوئی قول ظاہر روایہ کو امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں جن کے نام آگے متن کے اندر آ جاتے ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر ہو اور اس کا مد مقابل کوئی قول نہ ہو تو پھر فتویٰ کے لیے وہی متعین ہوگا، کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے اندر 2 قول ہو، ایک قول ظاہر روایہ امام محمد کی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر ہو اور ایک قول ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہو، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اہل ترجیح نے ترجیح کس کو دی، کسی کو ترجیح دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر نہیں دی ہے، کسی کو بھی ترجیح نہیں دی، صرف اتنی بات ہے کہ ایک قول ظاہر روایہ میں ہے اور ایک قول غیر ظاہر روایہ میں ہے، ترجیح کسی کو حاصل نہیں، تو پھر جو ظاہر روایہ ہے وہ فتوی کے لیے متعین ہے۔ لیکن اگر ترجیح غیر ظاہر روایہ کو دی گئی ہے تو پھر ترجیح کا اعتبار ہوگا، ظاہر روایہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، ظاہر روایہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اہل ترجیح کی ترجیح کا اعتبار ہوگا کہ انہوں نے ترجیح کس قول کو دی۔ اس وجہ سے شرط لگاتے ہیں، اوکان ظاہر الروایہ، یا کوئی قول فتویٰ روایت ظاہر روایت کی ہو، بشرطے کہ ولم یرجحوا خلاف ذاک فاعلمی، کہ اہل ترجیح نے ظاہر روایت کے خلاف دوسرے قول کو ترجیح نہ دی ہو۔ فاعلمی، دوبارہ یہ لفظ لا کر کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی
یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، اچھی طرح اس بات کو جان لینا چاہیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ امام اعظم کا مقابل کون ہو سکتا ہے، چلو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ اصول، یہ شریعت ہے، یہ اپنے خواہش کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ خواہشاں پوری کریں الی آخر۔ چلیے تشریح انشاءاللہ کل بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔